حیدرآباد کی افضل گنج پولیس نے سونے کے زیورات کی چوری میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کرتے ہوئے تقریباً 17 تولے سونا برآمد کر لیا۔ ملزم کی شناخت 35 سالہ انا ریڈی وینکٹا شیوا ریڈی کے طور پر ہوئی ہے، جو آندھرا پردیش کے ضلع کرنول کے بدھوراؤ پیٹ کا رہائشی ہے۔ پولیس کے مطابق برآمد شدہ زیورات میں لمبا ہار، منگل سوتر، لاکٹ کے ساتھ سونے کی چین، سونے کی چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور انگلیوں کی انگوٹھیاں شامل ہیں۔ شکایت کے مطابق ڈاکٹر کیرتنا نے 12 اپریل کو اننت پور سے حیدرآباد کے لیے مینا ٹریولز کی خانگی سلیپر بس میں سفر کیا تھا۔ سفر کے دوران بس دھونے کے مقام پر رکی اور 13 اپریل کی صبح MGBS حیدرآباد پہنچی۔ منزل پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹر کیرتنا کو معلوم ہوا کہ ان کے سونے کے زیورات غائب ہیں۔ انہوں نے بس میں تلاش کیا اور ہم سفر مسافروں سے بھی پوچھ تاچھ کی، مگر زیورات نہیں مل سکے، جس کے بعد انہوں نے پولیس سے رجوع کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کی۔ کرائم ٹیم نے CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا اور مختلف زاویوں سے تفتیش کی۔ 20 اپریل کو پولیس نے ملزم کو کڑپا ضلع کے شنکرپورم علاقے میں دہلی پبلک اسکول کے قریب چنا چوک کے قریب گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم بسوں میں سفر کرنے والے سوئے ہوئے مسافروں کو نشانہ بناتا تھا اور ان کے بیگ سے سونے کے زیورات چرا لیتا تھا۔ اس سے قبل بھی وہ آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع بشمول اننت پور، کرنول، وجے واڑہ اور کڑپا میں اسی نوعیت کے کئی مقدمات میں ملوث رہ چکا ہے۔ ذیابیطس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہونے والے مونجارو کے نقلی انجیکشن کا معاملہ سامنے آیا۔ چین سے خام مال منگوا کر یہ نقلی انجیکشن تیار کرنے والے گروہ کے 2 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ان ادویات کے جعلی ہونے کی خبر سے ملک بھر کے صارفین میں تشویش پھیل گئی۔ پولیس کے مطابق محکمہ صحت کی ٹیم کو جعلی انجیکشن کی تیاری کی اطلاع ملی، جس کے بعد گروگرام کے سیکٹر 62 میں واقع ایک سوسائٹی میں چھاپا مارا گیا اور 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش میں پتہ چلا کہ یہ گروہ چین سے خام مال درآمد کر کے ایک فلیٹ میں جعلی انجیکشن تیار کر رہا تھا۔ بعد ازاں انجیکشن انڈیا مارٹ کے ذریعے صارفین کو فروخت کیے جا رہے تھے۔ مونجارو انجیکشن عام طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریض ہفتے وار استعمال کرتے ہیں، جس سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ملازمتوں کی بھرتی کے نام پر نامعلوم افراد سوشل میڈیا پر نقلی اشتہارات جاری کر رہے ہیں۔ لیب اسسٹنٹس، ریکارڈ روم ہیلپرز، ایگزام کلرکس، لائبریری اور آفس اٹینڈنٹس کی پوسٹوں کے لیے درخواستیں طلب کرتے ہوئے امتحانات کے شعبے کے نام پر تقرری کے اشتہارات جاری کیے گئے ہیں۔ ان اشتہارات میں کہا گیا ہے کہ ان عہدوں کو فوری طور پر پر کیا جا رہا ہے اور درخواست دینے کے لیے لنکس بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ طلبہ نے جب یہ معاملہ حکام کی توجہ میں لایا تو امتحانات کے شعبے کے افسران نے ایکس یعنی کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وضاحت کی کہ اشتہارات جعلی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جعلی اشتہارات بنانے والے سائبر مجرموں کی شناخت کے لیے یونیورسٹی حکام 2 طریقوں سے کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف سوشل میڈیا پر موجود اشتہارات کا تجزیہ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں کس نے تیار کیا، اور دوسری طرف پولیس میں شکایت درج کر کے ملزمین کو گرفتار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ چونکہ جعلی اشتہار میں عثمانیہ یونیورسٹی کا لوگو استعمال کیا گیا ہے اور ایسے الفاظ و جملے شامل کیے گئے ہیں جو اسے اصلی ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اہل امیدواروں کے دھوکے کھا کر درخواست دینے کا خدشہ ہے۔ اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے امتحانات کے شعبے کے حکام نے ایک بیان جاری کر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان جعلی اشتہارات پر رد عمل نہ دیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ایم کمار نے کہا کہ سائبر مجرموں نے یونیورسٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس سلسلے میں پولیس کے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی گئی ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے تمل ناڈو کے عوام سے 23 اپریل کو ہونے والے اسمبلی انتخابات میں وزیر اعلیٰ MK اسٹالن کی قیادت والے DMK کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اویسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ اپنی جماعت کی جانب سے تمل ناڈو کے ووٹروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اسٹالن کی قیادت والے اتحاد کے امیدواروں کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ استعمال کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ عوامی حمایت سے MK اسٹالن دوبارہ اقتدار میں واپس آئیں گے۔ اویسی نے مزید کہا کہ تمام ووٹرز 23 اپریل کو اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور اتحاد کے تمام امیدواروں کو کامیاب بنائیں۔ BRS کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ KCR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کانگریس حکومت کی پالیسیوں کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست میں اگلی بار BRS کی حکومت قائم ہوگی اور پہلی دستخط سے ہائیڈرا کو برخاست کرتے ہوئے تالاب میں پھینک دینے کا اعلان کیا۔ جگتیال میں منعقدہ BRS کے جلسے عام میں کانگریس کے سینئر قائد T جیون ریڈی اپنے حامیوں کے ساتھ BRS میں شامل ہو گئے۔ KCR نے پارٹی میں ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے BRS کا جنرل سیکرٹری نامزد کرنے کا اعلان کیا اور حکومت کی تشکیل کے بعد بڑی ذمہ داری سونپنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ ہم دونوں پارٹی میں بھائی بھائی کی طرح کام کریں گے۔ BRS کے سربراہ نے تلنگانہ کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ BRS کے دور حکومت میں خوشحال رہنے والی ریاست کانگریس کے دور حکومت میں بدحال ہو چکی
की है, जिसकी वो देखकर उन्हें बेहद दुख हो रहा है। वो जगतियाल के जलसे आम से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं। यहाँ कांग्रेस हुकूमत का जवाल होगा और बीआरएस का अहया होगा।